بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ سیر کے لیے شہر سے دیہات کی طرف نکلا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہ بادشاہ چلتے چلتے ایک کسان کے کھیتوں کے پاس سے گزرا تو کیا دیکھتا ہے کہ کسان اس میں سے خربوزے توڑ رہا ہے اور ان کو بڑی حفاظت کے ساتھ ایک ٹوکری میں اکٹھا کر رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنا لباس چینج کیا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اپنا لباس تبدیل کیا ہوا تھا، اپنا بھیس مکمل طور پر بدلا ہوا تھا، اور ساتھ پھر حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ پھٹے پرانے لباس میں تھے، تو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے یا کوئی عام آدمی ہے۔ اس نے کسان سے پوچھا کہ آپ بڑی حفاظت کے ساتھ ان خربوزوں کو ایک طرف ٹوکری میں رکھ رہے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ تو کسان نے بتایا کہ کل جب بادشاہ اپنی کھلی کچہری لگائے گا تو میں نے اس کو شہر جا کر یہ تحفتاً دینی ہے، اور اس کے بدلے میں وہ مجھے کچھ مال و زر دے گا اور میرے بیوی بچوں کا خرچہ کھلا بن جائے گا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ اگر بادشاہ نے تجھے کچھ نہ دیا تو پھر؟ تو کسان جھٹ سے بولا کہ اگر بادشاہ مجھے کچھ نہیں دیتا تو دفع ہو، کیونکہ پہلے کون سا ہم بادشاہ کا کھا رہے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کا رزق کھا رہے ہیں، اور وہی ذات دینے والی کافی ہے۔ بادشاہ یہ بات سننے کے بعد وہاں سے چل دیا۔ حضرت بہلول نے اسے بتایا کہ اے بادشاہ، جب کل یہ آدمی آپ کے پاس تحفہ لے آئے تو اس کو اپنی حسب توفیق جو کچھ دینا ہو وہ چپ چاپ دے دینا اور اس سے بحث نہ کرنا۔ مگر اگلے دن جب بادشاہ کی کچہری لگائی گئی تو اس وقت وہی کسان خربوزے لے کر آیا، اور جب وہ حاضر ہوا بادشاہ کے سامنے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بادشاہ وہی ہے جو کہ پچھلے دن آدمی بن کر، آدمی کے روپ میں، بھیس میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ بادشاہ نے فرمایا کہ اے کسان، اگر میں تمہیں کچھ نہ دوں تو پھر کیا کرو گے؟ تو کسان بولا کہ اب بھی اے بادشاہ سلامت میری کل والی ہی بات ہے۔ بادشاہ مسکرایا اور حکم دیا کہ اس کو 50,000 دینار اور اس کے گدھے پر جن ٹوکریوں میں اور جن بوروں میں یہ خربوزے لے کر آیا ہے ان میں بھر کر دے دیے جائیں۔ کسان بہت زیادہ خوش ہوا، حکم کی تعمیل ہوئی اور اس کو 50,000 دینار مل گئے۔ کسان خوش وہ دینار لے کر چلا گیا تو بادشاہ کے پاس اس کا ایک وزیر بیٹھا تھا جو کہ بہت زیادہ اپنی ذہانت پر فخر اور غرور کرتا تھا۔ بولا کہ اے بادشاہ، آپ نے کسان کو ایسے ہی یہ ساری رقم لوٹا دی ہے، تو کیوں نہ میں اس سے یہ رقم واپس لے آؤں؟ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بھی پاس بیٹھے تھے۔ وہ بولے کہ اے بادشاہ، اس کو یہیں پر روک لو اور اس کو اس کے پیچھے نہ بھیجو۔ مگر بادشاہ نہ مانا، اس نے وزیر کو اجازت دے دی۔ وزیر نیا لباس پہن کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس کے پیچھے جانے لگا۔ جب کسان بہت سا راستہ آگے طے کر چکا تو ایک بیابان میں پہنچ گیا، تو وزیر نے جا کر اس کو پکڑ لیا اور بولا کہ آپ نے تو بادشاہ کو بے وقوف بنا دیا ہے، آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں ورنہ آپ یہ رقم واپس کریں۔ تو اس وقت کسان نے بڑی حیرت اور اطمینان کے ساتھ وزیر سے کہا کہ اچھا، آپ اپنا سوال پوچھیں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ وزیر نے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت اللہ رب العزت کیا کر رہا ہے؟ یہ بات سننی تھی کہ کسان بولا کہ اے وزیر صاحب، میں پھٹے پرانے اس گندے لباس میں کیسے یہ بتا سکتا ہوں کہ اللہ کیا کر رہا ہے،
اگر آپ نے مجھ سے اس سوال کا جواب لینا ہی ہے تو آپ اپنا لباس میرے ساتھ تبدیل کریں اور پھر مجھے گھوڑا دیں تاکہ میں اس کے اوپر بیٹھ کر یہ بتا سکوں کہ اللہ رب العزت کیا کر رہا ہے۔ وزیر نے سوچا کہ یہ کون سا جواب صحیح ہوگا، جو یہ کہے گا میں کہہ دوں گا کہ وہ تو اس وقت یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس وقت یہ نہیں کر رہا، تو اس طرح یہ بے وقوف بن جائے گا۔ تو اس نے اپنا لباس کسان کے ساتھ تبدیل کیا اور اپنا گھوڑا اس کے حوالے کر دیا۔ کسان اس کے اوپر بیٹھا اور پھر کہنے لگا کہ ابھی میں بہت زیادہ نیچے ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا کہ اس وقت اللہ رب العزت کیا کر رہا ہے۔ آپ ذرا یہ میری جو گٹھڑی ہے وہ گھوڑے کے اوپر رکھوائیے گا تاکہ میں تھوڑا سا اونچا ہو جاؤں اور کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر آپ کو بتا سکوں کہ اللہ رب العزت اس وقت کیا کر رہا ہے۔ تو وزیر نے اس کی وہ گٹھڑی جس میں 50,000 دینار تھے وہ بھی گھوڑے کے اوپر رکھوا دی، اور وہ کسان وزیر کا شاہی لباس پہن کر گھوڑے کے اوپر سوار ہو گیا اور دائیں بائیں دیکھا، پھر اوپر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ اے وزیر، اللہ رب العزت اس وقت یہ فرما رہا ہے کہ اب تمہارے پاس گھوڑا بھی آ گیا ہے اور اچھا قیمتی لباس بھی آ گیا ہے، اور تو یہاں کھڑے ہو کر کیا کر رہا ہے؟ جلدی سے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا اور یہاں سے بھاگ جا۔ اتنی بات کہہ کر کسان نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور وہاں سے اپنے گھوڑے کو یعنی جو وزیر سے گھوڑا لیا تھا اس کو لے کر بھاگ گیا، اور وزیر اس کا منہ دیکھتا ہی رہ گیا اور اس کو کسان کے گدھے پر سوار ہو کر واپس محل میں آنا پڑا۔ جیسے ہی حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتے دیکھا تو فرمایا کہ اے بادشاہ، میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ اس کو اس کے پیچھے نہ جانے دو؟